السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی شعب ابی طالب سے متعلق، اور وہاں پہ ایک خاص قسم کی جو حفاظت کا انتظام اور پروٹیکشن کا جو سلسلہ تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف سے، اور یہ بات بتا دی گئی کہ تمہارا اسلام تبھی ثابت ہوگا کہ جب اپنی جان کو نثار کرو گے بانی اسلام پہ، جب اپنے بیٹوں کو قربان کرو گے بانی اسلام پہ۔ دنیا جب سو جاتی تھی، شرح ابن ابی الحدید والے لکھتے ہیں کہ معتزلی اس فریضے کو جب دنیا سو جاتی تھی، پیغمبر اسلام کے بستر پہ اکثر سونے والی جو ہستی تھی اس کا نام علی ابن ابی طالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حضرت ابو طالب حکم دیتے تھے کہ آپ بانی اسلام کی بستر پہ سو جائیں، اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ حقیقت میں جو اصل فداکاری ہے اور اصل ایثار ہے اور جو جذبہ ہے وہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب، میں مشغول اندر سے عرض کر رہا ہوں۔ جی جناب جی فرمائیے۔ علیکم السلام میں ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ کی باتیں سن رہا ہوں اور آپ کا خوبصورت چہرہ دیکھا تو میں نے بولا کہ جناب کو سلام بھی کر لوں، اور بات یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ پیار نہ کیا جائے، جب تک آدمی کے اندر رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر نہ آئے تو پھر اس کا مسلمان ہونا محال ہے۔ میری دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت حضرت علیہ السلام کی سیرت کو لے لیں اور اپنے آپ کو کہ اچھا انسان بنانے کی کوشش کرے۔ تو میں آپ کی باتیں سنتا ہوں اور میں شکر بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹی وی کے اوپر آ کر پوری دنیا کی رہنمائی کر رہے ہیں اور حق بات بتا رہے ہیں، جو کہ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ نبی کو ستایا گیا اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے پروف کیا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کی جاتی ہے اور اس کا ڈٹ کا مقابلہ کیا۔ یہ نبیوں کی شان ہے، اور ہم لوگوں کا بھی یہ پیشہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی کے ساتھ پیار کریں اور ہر غلط کام سے اپنے آپ کو بچائے، اور ہر چیز جو نبی کی سیرت میں آتی ہے اس کو پکڑ لے اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ جناب اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، شہزادوں کا شکریہ، اور جناب کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ جناب بہت شکریہ، انشاءاللہ اللہ پاک جزائے خیر دے اور آپ کو صحت دے، سلامتی عطا فرمائے، اور بہت آتے ہیں، خوبصورت باتیں بھی کرتے ہیں، پروگرام کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ تو بات یہ ہماری ہو رہی تھی، دیکھیں حضرت ابو طالب علیہ السلام، اس میں کسی قسم کا کوئی نہیں، آپ جو بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں سب تاریخوں میں یہ ملتا ہے، محسن اسلام ہے حضرت ابو طالب، محسن اسلام ہے۔ اس میں جیسے کہ قربانیاں کی ہیں، ایثار کیا ہے، مصیبتیں جھیلی ہیں، اقتدار کو ٹھوکر ماری ہے۔ جب سارے کہہ رہے تھے ہم آپ کو رئیس بناتے ہیں، ایسی ریاست کے اوپر، ایسے اقتدار کے اوپر کہ جس میں شان رسالت نہیں ہے، جس میں بانی اسلام کو خطرہ ہو رہا ہے، میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسی ریاست کو اور ایسے اقتدار کو۔ یہ حضرت ابو طالب اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی ایثار اور قربانی آپ اہل بیت علیہ السلام میں دیکھ رہے ہیں بعد میں، یہ سارے سلیقے ہی حضرت ابو طالب نے سکھائے ہیں، اور دنیا کے مسلمانوں کو یہ بات بتاتی ہے۔ بعد اگر درباری اور یہ جو بکے ہوئے اور بنو امیہ کے دسترخوانوں پہ ہڈیاں چوسنے والے، وہ اگر آ کے کہیں حضرت ابو طالب کے متعلق زبان درازی اور اس قسم کی، ایمان ثابت نہیں، ایمان تمہیں کیا پتہ ایمان کا۔ میں ابھی آؤں گا حضرت ابو طالب کی ان وصیتوں، دیکھیں اگر آج میں پہنچتا ہوں اس منزل پر، کیونکہ ٹائم بھی ہمارا اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو گھنٹے میں گفتگو ہو سکتی ہے اسی حد تک،
اپنے آپ کو فنا کیا ہے ذات مصطفیٰ میں. جس ہستی نے اپنے آپ کو فنا کیا ہے ذات مصطفیٰ میں، اس ہستی کا نام حضرت ابو طالب ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام، شیب ابی طالب، پیغمبر اسلام. 2 موقع ایسے آتے تھے، عمرہ کا ٹائم پہ، حج کے موقع پہ تشریف لایا کرتے تھے اور پیغام دیا کرتے تھے توحید کا. اسی طرح نہیں ہے، حج پہ تشریف لاتے تھے آتے حج کے دوران اور پیغام دیتے تھے توحید کا، بتاتے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے مبعوث برسالت ہوا ہوں، اگر تم میری پیروی کرو گے تو میں تمہاری جنت کا ذمہ دار ہوں. سارے 3 سال حصار میں شیب ابی طالب سختیوں کے ساتھ، انتہائی کٹھن قسم کے جو حالات تھے، مصیبتوں سے بھرے ہوئے، وہ گزارے. جب حضرت ابو طالب کو مختلف قسم کی یہ لالچیں دیتے تھے، لالچ، طمع، اقتدار، ریاست، تو ان کا ایک قصیدہ آیا. اب میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں اس قصیدے کو پورا، میں اس کا مفہوم میں آپ کو بتائی دیتا ہوں. تو مومن آل قریش انہوں نے قصیدہ لکھا، قصیدہ لامیہ کے نام سے ہے. ان مشرکین اور ان منافقین اور کفار کو متوجہ کیا، جس میں شان رسالت کو اگر کوئی انسان دیکھنا چاہتا تو وہ قصیدہ لامیہ دیکھے. اور حضرت کی نبوت کے اوپر پورے ایمان کا اظہار کیا اور بتایا سبحان اللہ، جب تک میں زندہ ہوں کس کی مجال ہے کہ جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے. کبھی بھی میں ان کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گا. قصیدہ ہے پورا شان رسالت پہ، نصرت پیغمبر اسلام پہ، ایمان رسالت کے اوپر. پارکہ اقتصادی جو ناکہ بندی تھی اپنے عروج پر تھی، اور مختلف متعدد صورتیں ایسی تھیں، حتیٰ کہ اقتصادی لحاظ سے اتنے کمزور ہو گئے بنو ہاشم، فاقوں پہ فاقے. اور تاریخ کہتی ہے کہ یہ جو مختلف بلیک مارکیٹ میں چیزیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا زیادہ تر مال اسی جو 3 سال ہیں اسی اقتصادی بائیکاٹ. ظاہر ہے کہ جب اقتصادی بائیکاٹ ہے، ناکہ بندی ہے، بلیک مارکیٹ سے جو چیزیں لی جاتی ہیں وہ 1 کے بجائے 10 دینے پڑتے ہیں. وہ مال قربان کر دیا شیب ابی طالب کے ان مجاہدین کے لیے. لیکن ظاہر ہے مہینہ 2 مہینے کی بات نہیں، کم از کم جو تاریخ نے لکھا ہے 3 years شیب ابی طالب میں، 3 سال تک. اور آخر میں فاقوں پہ فاقے، حتیٰ کہ تاریخ کہتی ہے کہ بچوں کے رونے کی صدا اہل مکہ کو جب آتی تھی تو رات سو نہیں پاتے تھے. بعض اتنے پشیمان ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، کہتے تھے ہم نے کیا کر دیا ہے، کتنا بڑا ظلم کیا ہے. آخر انسان کا اندر تو ایک دفعہ بیدار ہوتا ہی ہے نا، بچوں کے بلانے کی آوازیں، رونے کی صدائیں، اور بھوک اور فقر اور فاقہ، پریشانی. بعض کہتے تھے اس عہد کو توڑ دیا جائے، بعض کہتے تھے نہیں اب عہد و پیمان باندھا ہے، بعض کہتے تھے ہم نے بڑا اپنے اوپر ظلم کیا ہے. کچھ ان میں سے جو اہل دل تھے اس میں سے آتے تھے. اور بعض اوقات حکیم بن حزام بن خویلد، یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، کبھی کبھی گندم کو اپنے غلام کو کہتے تھے کہ شیب اس کی طرف جو ہے نا وہ ہنکا دیا جائے اس اونٹوں کے ذریعے، اس تک جو ہے نا بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے نا پہنچا دیتے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا تھا، وہ ایک دفعہ ابو جہل نے دیکھ لیا اس اونٹ کی مہار کو، پکڑ کے کہا کہ ان کے غلام سے
جو حکیم بن حزام، ان کو کہا کہ تم نے بہت بڑی عہد شکنی کی ہے، میں تمہیں سب کے سامنے رسوا کروں گا. اور باہر کیف وہاں پہ جو آئے تو ابو جہل کا بھائی، لیکن کام جو بھی اچھا کرتا ہے اچھا ہے. وہ ابو البختری، وہ کہتے ہیں کہ اپنے اگر پھوپھی کے لیے کوئی چیز بھیج رہے تو تمہیں کیوں اس چیز کی، تم انسان نہیں ہو آخر، تمہیں خوف نہیں آتا ہے. تو باہر کیف ان نے جو ہے نا وہ ابو البختری انہوں نے کیا کیا کہ وہ گندم جو کچھ جا رہی تھی وہ پہنچنے دی. یعنی اس طرح کی آہستہ آہستہ، یعنی بڑی احتیاط کے ساتھ بعضوں کا جو ہے نا وہ چیزیں، 4-5 افراد کے نام ہیں کہ جو رات کے ہنگام میں یا اسی احتیاطی تدابیر کے ساتھ وہاں پہ کچھ چیزیں لیکن بڑی کم مقدار میں وہاں پہنچتی تھیں. ظاہر ہے کہ ایک پورا ایک سلسلہ، اور وہاں پہ اتنا تھوڑا سا اناج اور غذا کیسے پوری ہو سکتی ہے. تو یہ جو سلسلہ تھا، ایسے میں ایک دفعہ کیا ہو گیا کہ اسی جو تکلیف والے لمحات تھے گزرتے گئے، اور ایک دفعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ پیغمبر کو ایک دفعہ جبریل آئے، جبریل امین نے آ کر کہا کہ وہ جو عہد نامہ لکھا گیا تھا، ایک قسم کا میثاق لکھا گیا تھا، وہ سوائے بسمک اللہم کے ساری دیمک چاٹ گئی ہے. اللہ معجزہ جب کرنے آتا ہے، حالانکہ بڑا احتیاط سے رکھا گیا ہے. بعض تاریخوں میں کہ بڑا محفوظ رکھا گیا حرم خدا کے اندر، اور بعض میں ہے کہ نہیں، ابو جہل کی جو خالہ تھی ام الجلاس، اس کے بعد جو قیمتی دستاویز تھی اس میں رکھا گیا تھا. کہا کہ سارے کے سارا جو دیمک ہے وہ چاٹ گئی ہے سوائے اس نام کے بسمک اللہم، اس کے علاوہ کوئی چیز وہاں کے اوپر نہیں ہے. تو جب حضرت ابو طالب کو یہ بات بتائی پیغمبر اسلام نے، تو فوراً گئے، اور تاریخ کہتی ہے کہ گئے مسجد میں، مسجد الحرام میں جب گئے، وہاں پہنچے تو اکابر، جتنے اکابرین تھے، جتنے بزرگان قریش تھے وہاں بیٹھے تھے، اور انہوں نے جا کے بتایا کہ ان ابن اخی قد اخبرنی، کہ میرے بھتیجے نے مجھے آ کر خبر دی ہے، اور وہ کبھی بھی میں نے ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا ہے کہ تمہارا عہد نامہ دیمک چاٹ گئی ہے، چر گئی ہے، سوائے بسمک اللہم. تو اگر یہ بات سچ ہے، تم یہ سمجھتے ہو، اگر یہ سچ بات ہے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے، اور یہ غیب کی خبر دی ہے، تمہیں بھی اس چیز کا کچھ پتہ نہیں، مجھے انہوں نے خبر دی ہے، آج تک ان کی خبر میں صداقت دیکھی ہے، میں آج اور میرے ساتھ معاہدہ کر لو. اگر یہ بات سچ ہے تو پھر اپنے ظلم سے باز آ جاؤ، اور اگر یہ سمجھتے کہ تم جھوٹ ہے، میں تمہارے ساتھ دوں گا، پھر جو کچھ تم کہتے ہو پھر ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. سب اس معاہدے کے اوپر آ گئے. انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اس جو عہد نامہ ہے بڑی حفاظت کے ساتھ جس کو رکھا گیا، جب کھولا گیا ان سارے ڈاکومنٹ، سوائے وہی بسمک اللہم، اس کے علاوہ سب کو دیمک چاٹ چکی تھی. سارے پریشان ہو گئے، پشیمان ہو گئے اور شرمسار ہوئے اس انداز کے ساتھ کہ جو شیب ابی طالب کا محاصرہ ہے وہ ٹوٹ گیا. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ پھر ہشام بن عمر بن حرس، اس کی معیت میں 4 آدمی آئے جن کا نام زہیر بن ابی امیہ مخزومی ہے، مطعم بن عدی ہے، ابو البختری بن ہشام ہے، زمعہ بن اسود المطلب بن اسد. یہ سارے یہ 4 افراد گئے اور شیب ابی طالب میں تمام جتنے محصور افراد تھے سب کو وہاں سے لے کے بڑے باعزت طریقے سے گھروں میں پہنچائے. اس واقعے کو جب دیکھا، جب لوگوں نے دیکھا کیا مسئلہ بن گیا اور کیا غیب کی بات ہو گئی اور کیا معجزہ ہو گیا کہ دیمک نے سب کچھ چاٹ لیا سوائے بسمک اللہم کے،
تو اکثر وہاں پہ جو کچھ تھے، البتہ یہ اہل قریش چونکہ یہ بڑے سنگ دل قسم کے لوگ تھے جو اتنے عظیم معجزوں کو بھی دیکھ کر نہیں مانتے. جو نہیں مانتے وہ تو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، رسول کی بات نہیں مانتے، معجزوں کو دیکھ کر نہیں مانا کرتے ہیں. یہ تو سارے انہیں اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، حالانکہ ان میں دل ہوتا، اہل دل ہوتے، ان میں فکر ہوتی، ان میں سوچ ہوتی، ان میں مثبت قسم کی سمجھ ہے وہ ہوتی، تو وہ سارے کہتے کہ نہیں ہم غلطی پر تھے اور یہ جو مسئلہ بن گیا ہے یہ اس طرح ہے، تو لہٰذا ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم آتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرمائیں گے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. گناہ ہے انسان کی انانیت اور غرور اور تکبر، جب یہ تعصب اور جہالت اور پریجنس اور اگنورنس جب چھا جاتی ہے، حق کو دیکھتے ہوئے حق نہیں مانتا ہے. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن نے بھی کہا ہے نا، صمٌ بکمٌ عمیٌ فہم لا یرجعون. وہ واقع نا ایسے تو نہیں کہ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، ایسے تو نہیں ہے. وہ تو دیکھتے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، سنتے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، بولتے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. تو پھر قرآن نے کیوں ان منافقین کو کہا ہے کہ صمٌ بکمٌ عمیٌ فہم لا یرجعون؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اندھے ہیں، حق کو دیکھتے ہوئے بھی حق کو نہیں مانتے. وہ بہرے ہیں اس لیے چونکہ حق کو سنتے ہوئے بھی حق کو نہیں مانتے. وہ گونگے ہیں اس لحاظ کے ساتھ کہ وہ حق کو سمجھتے ہوئے بھی حق بات نہیں کہتے. اس وجہ سے وہ صمٌ بکمٌ عمیٌ فہم لا یرجعون ہے. یہی جو صمٌ بکمٌ تھے اس دور کے بھی وہ بھی نہیں مانے. لیکن تاریخوں میں ہے کہ جس طرح یعقوبی میں بھی ہے، یہ البتہ جو ہے نا وہ طبع نجف ہے، اور اس میں بھی لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے جو اہل دل تھے، اہل شرافت تھے، اہل نجابت تھے. وہ اس واقعے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. تو یہاں پہ میں اتنا بات کہتا چلوں، میں آج حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اس وصیت تک نہیں پہنچ پاؤں گا، چونکہ میرے بعد جو ہے نا وہ لائیو پروگرام کے ساتھ ساتھ چونکہ نماز کا بھی وقت ہے. تو میں اتنا یہ آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ترقی اور تعالی کے راز کو صبر اور استقامت میں قرار دیا ہے. جب تم صبر کرو گے، استقامت اختیار کرو گے، اللہ کے راستے میں ڈٹ جاؤ گے، تو دنیا میں کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. بے صبری انسان کو ہمیشہ، اور استقامت جب انسان ڈٹتا نہیں ہے، ڈٹ کر مقابلہ نہیں کرتا ہے، تو اس وقت تک انسان کامیابی حاصل نہیں کرتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ رائے حق میں کیا کرنا ہے، صبر اور استقامت اختیار کرنی ہے. آپ کے اوپر مصائب آئیں، آپ کے اوپر شدائد آئیں، پہلی جو کامیابی کی کنجی جس کو کہا جائے، کامیابی کی کنجی سب سے پہلی یہ ہے کہ تم صبر اور استقامت اختیار کرو. صبر کا مطلب یعنی کیا ہے؟ صبر آگے میں طاقت ہوا کرتی ہے. صبر بے بسی کا نام نہیں، بے کسی کا نام نہیں، صبر کمزوری کا نام نہیں، صبر نقص کا نام نہیں. صبر طاقت کا نام ہے، صبر پاور کا نام ہے، صبر استحکام کا نام ہے، صبر بہادری کا نام ہے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا جی کو کیسی ہوگا جی ماشاءاللہ جی صبر کرا جی، نہیں، وہ تھوڑا صبر ہوتا ہے. صبر کیا ہے؟ صبر کہ جب انسان خواہش نفس جب عقل کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے تو خواہش نفس کو ٹھکرا کر عقل کی بات کو ماننے کا نام صبر ہے. ہمیشہ دیکھو، خواہش نفس نہیں دیکھی ہے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، مصائب میں رہے، شدائد میں نہیں، ہم حق پہ ہیں. صبر کے استقامت ایک تو یہ ہے کہ کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں کامیاب زندگی گزاریں تو کامیابی کا ایک راز کیا ہے؟ صبر اور استقامت ہے. کنٹینیوٹی اپنے پروگرامز میں رکھو. ایک دن کیا دوسرے دن نہیں، ایک دن کیا دوسرے دن جی ٹھیک ہے چل رہا نہیں. ایسا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتا. جو لیت و لال میں زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. جس
فرد اور جس معاشرے میں اپنے کام میں لگن، دل جمی، استقامت، کنٹینیوٹی نہیں ہوتی ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ کنٹینیو، سلو اینڈ اسٹیڈی، ٹھیک ہے، آہستہ چلتے رہو، آگے استقامت رکھو، win the race۔ لیکن اگر ڈل، غفلت، تنبلی، لیزنس، انہیں کامیاب۔ دوسری کیا چیز ہے؟ بصیرت اور آگاہی۔ چکر آئے رستے پہ چل رہا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا سمجھ کے ساتھ چلے، بصیرت کے ساتھ چلے، آگاہی کے ساتھ چلے۔ اور آج آپ جتنی بھی اسلام کی سربلندی دیکھ رہے ہیں، اسلام کی ترقی دیکھ رہے ہیں، اسلام کی پروگریشن دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کا سارا صدقہ شیب ابی طالب کے ان مجاہدین کا ہے۔ آج آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، بصیرت اور آگاہی سے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں، بصیرت اور آگاہی سے، اخلاق آل محمد سے، صبر اور استقامت سے یہ دین آگے ہے نا وہ پھیلا ہے۔ اور یہی چیز ہے، صراط مستقیم سے بچہ چلنا ہے تو صراط مستقیم سے ہٹنا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں صبر اور استقامت۔ اور پھر کیا ہے؟ آگاہی رکھنی ہے، بصیرت رکھنی ہے، یعنی رستے کو گم بھی نہیں کرنا ہے۔ آپ صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں تو صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے آپ کو اس رستے سے ہٹنا نہیں ہے، رکنا بھی نہیں ہے، ہٹنا بھی نہیں ہے۔ اسی کا نام ہے صبر و استقامت اور بصیرت اور آگاہی۔ کوئی بھی کام آپ کریں گے جب تک یہ آپ صحیح رستے پہ ہیں اس کو فالو کریں، اس کے اوپر ڈٹ کے رہیں، اور رستے سے ادھر ادھر ہٹے نہیں، چونکہ رستے سے، صراط مستقیم سے ہٹ جانے کا نام ہی ہوتا ہے کہ وہ راستہ گم کر گیا ہے، راہ گم کر گیا ہے۔ تو دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ، اور انہی دو عظیم نعمتوں کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی جو اتنی عظیم پیش رفت ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ the most progressive religion in the world وہ اسلام ہے، وہ انہی مجاہدین کے صدقے میں ہے۔ اور یہ ہمارے لیے درس زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ پروردگار ہمیں سیرہ طیبہ پیغمبر اسلام نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں صبر اور استقامت، بصیرت اور آگاہی عطا فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ امام زمان قطب عالم امکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔